سلطان حسب معمول اپنے دربار میں جنگل کے جانوروں کے مسائل سن رہا تھا اور انہیں حل کرنے کے احکامات جاری کر رہا تھا کہ اچانک اسے محل کے باہر کچھ شور سنائی دیا۔ شیر سلطان نے اپنے وزیر شانو جو کہ ایک ذہین بنوان تھا پوچھا کہ یہ شور کیسا ہے۔ شانو نے بتایا کہ جنگل کی سرحد پر بسنے والے بندروں کے قبیلے والے اپنی کوئی فریاد لے کے حاضر ہوئے ہیں، انہیں فوراً ہمارے حضور پیش کیا جائے۔ شیر سلطان نے حکم جاری کیا۔ کچھ ہی دیر میں بندروں کے قبیلے کا سردار اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ دربار میں شیر سلطان کے سامنے پیش ہو گئے اور بادشاہ کو ادب سے سلام کیا۔ کیا بات ہے سردار، ہم آپ کے چہرے پہ پریشانی کے تاثرات پاتے ہیں۔ شیر سلطان نے بندروں کے سردار سے پوچھا، سلطان، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم آپ کے حکم کے تحت جنگل کی اس سرحد پہ بستے ہیں جو شہر کے نزدیک ہے، کیونکہ آپ کا ماننا ہے کہ ہم ذہین مخلوق ہیں اور انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا تجربہ بھی رکھتے ہیں، لیکن اب ایک ایسا مسئلہ درپیش ہوا ہے جسے ہم حل کرنے میں ناکام رہے ہیں، اس لیے آپ کی خدمت میں پیش ہوئے ہیں۔ بندروں کے سردار نے کہا، اپنا مسئلہ پیش کریں سردار، ہم سن رہے ہیں۔ شیر سلطان نے تحکم سے کہا، سلطان، ہماری بستی جنگل میں جس جگہ آباد ہے، انسانوں کی حکومت وہاں ایک ہاؤسنگ اسکیم بنانا چاہتی ہے۔ اس کے لیے ایک بلڈر کو ٹھیکہ بھی دے دیا گیا ہے۔ کچھ دن پہلے وہ سروے کرنے جنگل میں آیا تھا۔ وہ لوگ زمین کی پیمائش وغیرہ کر رہے تھے۔ میں نے ان سے ملاقات کی اور انہیں سمجھایا کہ یہ جگہ جنگل کا حصہ ہے، اس پر انسانی بستی آباد کرنا غیر قانونی ہے، لیکن ٹھیکیدار بہت مغرور انسان ہے۔ اس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ وہ میرے سمیت سب قبیلے والوں کو گرفتار کر کے جانوروں کا تماشا کرنے والوں کو بیچ دے گا۔ جناب سلطان، ہم جانور انسانوں کی طاقت اور ٹیکنالوجی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے فریاد لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ سردار نے تفصیل سے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ اب فکر نہ کریں سردار، جب تک ہم زندہ اور حکمران ہیں، اس جنگل اور اس میں بسنے والے تمام جانوروں اور پرندوں اور درختوں کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد شیر سلطان اپنے وزیر شانو کی طرف متوجہ ہوا اور اسے شہر کے گورنر کے نام خط لکھنے کو کہا۔ سلطان نے گورنر کو لکھوایا کہ جنگل اور جنگلی حیات قدرت کی صناعی کا شاہکار ہونے کے علاوہ ماحولیاتی توازن اور ایکو سسٹم کی بقا کی ضامن ہے۔ ہمارے دادا حضور کے زمانے میں ہماری اور تمہاری حکومت کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا تھا کہ جس کے مطابق انسان جنگلوں اور جنگلی حیات کو نقصان نہ پہنچانے کے ضامن ہیں، اور ہماری طرف سے یہ ضمانت دی گئی تھی کہ جنگل کے جانور آبادیوں اور بستیوں میں جا کے انسانوں کا نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اگر یہ معاہدہ ابھی بھی موجود اور مؤثر ہے تو فوراً اپنے ٹھیکیدار کو جنگل کی حدود میں انسانی بستی آباد کرنے سے روک دو، ورنہ ہم اسے بازور طاقت روکیں گے اور اس دوران ہونے والے نقصان کی تمام تر ذمہ داری تمہاری ہوگی۔ اس کے علاوہ ہم دارالحکومت میں بیٹھے تمہارے بادشاہ کو تمہاری شکایت بھی پہنچائیں گے۔ جب خط مکمل ہو چکا تو شیر سلطان نے مہر کے طور پہ اس پر اپنے پنجے کے نشان ثابت کیے اور پھر بادشاہ کا ایلچی لنگور یہ خط لے کے شہر کے گورنر کے پاس چلا گیا۔ شہر کا گورنر شیر سلطان کا خط پڑھ کے پریشان ہو گیا۔ جنگل میں انسانی بستی بسانے کا ٹھیکہ حاصل کرنے والا بلڈر اس کا رشتہ دار تھا، جس نے گورنر کو رشوت کے طور پہ بہت سا سونا اور پیسہ دے کے اس پروجیکٹ کی منظوری لی تھی۔ اس نے بلڈر کو بلایا اور شیر سلطان کے خط کے بارے میں بتایا۔ بلڈر وہ خط پڑھ کے بہت ہنسا اور گورنر کا مذاق اڑایا کہ وہ ایک جانور کی دھمکی سے ڈر گیا ہے۔ اگر شیر سلطان نے ایسا ہی ایک خط ہمارے بادشاہ کو بھی لکھ دیا تو وہ مجھے معزول کر کے گرفتار کر لے گا، اس لیے تم یہ پروجیکٹ فوری روک دو۔
یہ پروجیکٹ اب نہیں رک سکتا۔ میں نے اس کے نقشے بنوانے اور مشینری منگوانے میں بہت سا مال خرچ کیا ہے۔ یہ اس مال کے علاوہ ہے جو میں نے آپ پہ خرچ کر رکھا ہے۔ اگر آپ میرا یہ سارا نقصان بھرنے کو مانتا ہیں تو میں یہ پروجیکٹ روک دیتا ہوں، بلڈر نے مکاری سے کہا۔ گورنر کے آفس کی کھڑکی میں بیٹھے شیر سلطان کی جاسوس چڑیا یہ ساری گفتگو سن رہی تھی۔ اس نے فوراً شیر سلطان کو گورنر اور بلڈر کے درمیان ہونے والی گفتگو کی تفصیل پہنچائی۔ اس کا مطلب ہے فساد کی ساری جڑ وہ بلڈر ہے، جو لاتوں کا بت ہے، باتوں سے نہیں مانے گا۔ اس کے بعد شیر سلطان نے چیونٹی کی فوج کی ملکہ کو طلب کیا اور اسے بلڈر کے گھر میں حملے کے لیے چیونٹیاں روانہ کرنے کا حکم دیا۔ اگلے دن جب بلڈر بیدار ہوا تو اس کے بچے چیخ پکار کر رہے تھے۔ بلڈر نے دیکھا تو گھر میں ہر طرف چیونٹیاں ہی چیونٹیاں تھیں۔ اس نے اپنے دونوں ملازموں کو چیونٹیوں کو مارنے والا سپرے خرید کر لانے کا حکم دیا، لیکن ابھی اس کے ملازم گھر سے نکلے ہی تھے کہ ان پر شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا اور ڈنک مار مار کے انہیں بے حال کر دیا۔ پھر وہ بیچارے بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اس کے بعد شہد کی مکھیوں نے گھر میں گھس کے بلڈر کی خوب پکڑ لی اور اسے اتنا کاٹا کہ اسے ہسپتال میں داخل ہونا پڑا۔ جب وہ ہاسپٹل میں تھا تو اس کی بیوی نے اسے فون کر کے روتے ہوئے بتایا کہ گھر پہ کاکروچوں اور چوہوں نے حملہ کر دیا ہے، وہ ہر چیز کو برباد کر رہے ہیں۔ پیچھے سے بلڈر کے بچوں کے رونے کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ پہاڑ میں جائے تمہارا جنگل والا پروجیکٹ، تم جنرلوں سے صلح کر لو، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بلڈر کی بیوی نے روتے ہوئے کہا۔ اگلے دن ہسپتال سے نکلتے ہی بلڈر اپنی کار پہ جنگل میں گیا اور بندروں کے قبیلے کے سردار سے مل کے اس سے اپنے سابقہ رویے کی معافی مانگی اور اس سے کہا کہ وہ شیر سلطان کو بتا دے کہ وہ اور اپنا پروجیکٹ چھوڑنے پہ آمادہ ہے۔ بندروں کے سردار نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تمہیں اس وقت مل گیا ہے اور تم معافی بھی مانگ رہے ہو تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے، لیکن پہلے ہمارے لیے پکے ہوئے کیلوں کا ایک ٹرک تو منگوا دو تاکہ سارے بندر پیٹ بھر کے کیلے کھائیں۔ بلڈر نے اسی وقت کسی کو فون کر کے کیلے کا ٹرک بھیجنے کا کہا اور خود اپنی کار میں بیٹھ کر بھاگ گیا۔ پیچھے سے تمام بندر اس پہ ہنس رہے تھے۔